آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ ہے اسموگ یعنی فضائی آلودگی، اور عام انسانوں پر اس پر کیا اثرات ہیں اور حاملہ خواتین پر اس کے کیا اثرات ہیں، اور ہم کیا احتیاطی تدابیر کر کے اس اسموگ یا فضائی آلودگی سے کم نقصان کے اندر رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے محترم ناظرین، ہم اسموگ اور ایک لفظ ہوتا ہے فوگ، اس کو تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آگے ہم اسموگ پر بات کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں شام، رات، صبح کے اوقات میں جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو ایسے میں زمین کے قریب موجود ہوا اوپر والی ہوا کی بنسبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس ہوا میں شامل آبی بخارات پانی کے ننھے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ قطرے آپس میں مل کر دھند کی چادر بناتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں فوگ کہتے ہیں، یا عام لفظوں میں ہم اس کو دھند بھی کہتے ہیں، اور یہ کسی صورت انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہوا کرتی اگر اس کے اندر اسموگ نہ ہو۔ فوگ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب ہم اسموگ کی طرف چلتے ہیں۔ جب اس فوگ کے اندر فیکٹریوں، گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلا دھواں مکس ہو جاتے ہیں تو جو دھند کی چادر یا وہاں پر ایک فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے، سیاہ دھوئیں ٹائپ پیدا ہوتی ہے، یا اس کا کلر سیاہ دھوئیں کی طرح ہوتا ہے، اس کو ہم اسموگ کہتے ہیں، اور یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ حاملہ خواتین پر بھی اس کے برے اثرات آتے ہیں۔ درجہ حرارت جیسے جیسے کم ہوتا جاتا ہے، اس اسموگ میں شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ صبح اور شام کے وقت میں اس کی شدت کے اضافے کو نوٹ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان اوقات میں اسموگ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر باہر نکلنا بہت ضروری ہے تو صبح اور شام کے اوقات میں انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلیں۔ اسموگ اور جسم انسانی کے اوپر اس کے مضر اثرات، ویسے تمام انسان اس اسموگ سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو دمے کے مریض ہیں، کسی بھی قسم کی الرجی کے مریض ہیں، فلو ہے، زکام ہے، یا ایسے مریض ہوتے ہیں جسے تقریباً سارا سال ہی ریشہ رہتا ہے، یا سانس کے کسی مسائل کا شکار لوگ، ہارٹ کے پیشنٹ کو سانس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوتی ہے، آنکھوں اور جن لوگوں میں آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ لوگ اس اسموگ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا احتیاطی تدابیر کے طور پر ماسک اور چشمے کا استعمال ضرور کریں۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو ماسک اور چشمے کا استعمال ضرور کریں۔ مزید احتیاطی تدابیر بھی نوٹ فرما لیں۔ تمام بنیون انسان اور خاص طور پر وہ تمام مریض جو آنکھوں کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، دمے کے مریض ہیں، کسی بھی قسم کی الرجی ہے، نزلہ، زکام، فلو والے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، اور خاص طور پر وہ حاملہ خواتین بھی اس کے اندر ضرور متاثر ہوں گی جنہیں زندگی کے اندر سانس کے حوالے سے، الرجی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ تو چند احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسموگ کے دنوں میں گھر سے نہ نکلیں، اور خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تو بالکل نکلنا ہی چاہیے۔ لیکن زندگی میں زندہ رہنے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ تو گھر سے نکلتے وقت چشمے اور ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر، دفتر یا کام والی جگہ پر پہنچ جائیں تو ماسک اتار دیں، کیونکہ یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مارے اس کو دھوئیں، اور اگر آپ کو عرق غلاب میسر ہو تو چند قطرے دونوں آنکھوں میں گلاب کے قطرے بھی ڈالیں، گلاب کے عرق کے قطرے بھی ڈالیں۔ رات کو سوتے وقت خاص طور پر اسموگ کے دنوں میں سرما ضرور ڈالیں، اور یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آنکھوں کی تمام میل گندگی بھی اس سے ختم ہو جائے گی، اور سرخی بھی ختم ہو جائے گی۔
اس کے ساتھ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر صبح شام غرارے کریں تو بہت سارے اثرات سے، مضر اثرات سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی بھی کمپنی کا شربت شہتوت یا شربت ملٹھی کا استعمال کریں۔ یہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، بوڑھوں کو، بزرگوں، جوانوں کو سب استعمال کر سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ضروری چیک اپ کے لیے یا کسی بھی ضروری کام کے لیے گھر سے وہ نکلیں تو صبح اور شام کے اوقات میں گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ اس میں اسموگ کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اور گھر سے نکلتے وقت چشمہ اور ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسموگ پنجاب اور خاص طور پر لاہور، فیصل آباد میں شدت میں زیادہ سے دیکھنے میں آتی ہے۔ اس اسموگ میں زہریلے دھوئیں بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلے کیمیکل، تو اس اسموگ میں زہریلے کیمیکل، زہریلے دھوئیں بھی شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ اس موسم میں دھان کی فصل کو جلانے سے بھی اسموگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسموگ ہر صورت میں جسم انسانی کے لیے انتہائی مضر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر حاملہ خواتین کو بھی پوری احتیاط کے ساتھ یہ وقت گزارنے چاہیے، اور ہماری اس بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہے، تو کوشش کریں آپ کی مختصر سی تھوڑی سی احتیاط بہت بڑی پریشانی سے بچنے کا سبب بن سکتی ہے۔ صحت مند تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ مزید رہنمائی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔